آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد، مولا علی مدد۔ یوم علی کے مبارک موقع پر تمام جماعت کو دل سے مبارکباد۔ جی، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسی مناسبت سے آج کی اس گفتگو میں ہم مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے چند بے مثال قصے بیان کریں گے، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دین کا اصل حسن خدمت، انصاف اور انکساری ہے۔ بالکل، یعنی غریب، یتیم، بزرگ اور کمزور لوگوں کی مدد، وہ بھی بنا مانگے اور بنا نمائش کے۔ یہی تو مومن کا فرض ہے۔ صحیح کہا۔ رہنما وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے نیچا سمجھے، تکبر سے دور رہے اور لوگوں کی عزت اور خودداری کی حفاظت کرے۔ اور مہمان نوازی، انصاف پسند تجارت، صبر، قناعت اور انسانی برابری، یہ سب اسلام کی روح ہے۔ اصل عبادت یہی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی بنے، بوجھ نہیں۔ جی، موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، ہمارے تمام 4 چینلز کو سبسکرائب ضرور کریں۔ لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ ہمارا نیا چینل اسماعیلی ایسنس خدمت بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، جہاں واعظ اور گنان شیئر کیے جاتے ہیں، جبکہ اسماعیلی ایسنس تعلیم پر روح پرور میوزیکل تسبیحات بھی سنی جا سکتی ہیں۔ تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام مولا علی کے قصوں کی طرف۔ جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں قیادت، خدمت اور انصاف کی، اور جو پہلا قصہ ہے وہ واقعی انکساری کی ایک ایسی مثال ہے جو آج کل سوچنا بھی مشکل ہے۔ بالکل۔ امام علی کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو پانی کا ایک بہت بھاری مشکیزہ اٹھائے ہوئے ہے اور اسے سنبھل نہیں رہا۔ اور وہ فوراً آگے بڑھتے ہیں۔ جی، فوراً آگے بڑھ کر مدد کی پیشکش کرتے ہیں اور مشکیزہ خود اٹھا کر اس کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور راستے میں وہ اسے اس کے حالات بھی پوچھتے ہیں۔ ہاں، اور وہ عورت جو ہے وہ انہیں پہچانتی تو ہے نہیں، تو وہ اپنے دل کا سارا غبار نکال دیتی ہے۔ اور وہ اصل میں شکایت کس کی کر رہی ہوتی ہے؟ وہ خود علی بن ابو طالب کی شکایت کر رہی ہے کہ انہوں نے اس کے شوہر کو جنگ پر بھیجا جہاں وہ شہید ہو گیا۔ اور یہاں دیکھیں، یہ وہ لمحہ ہے جو اس قصے کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ امام اپنی ہی شکایت سن رہے ہیں۔ جی، اپنی ہی شکایت، ایک ایسی عورت سے جس کی تکلیف کے وہ بالواسطہ ذمہ دار سمجھے جا رہے ہیں۔ وہ غصہ کر سکتے تھے، کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ بالکل، وہ اپنی پوزیشن واضح کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ تمہارا شوہر تو شہید ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بس خاموشی سے سنتے رہے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا چہرہ غم سے بدل گیا۔ جی، یہ خاموشی جو ہے نا، یہ اپنے دفاع سے زیادہ اس عورت کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش تھی۔ یہ انا پر ہمدردی کی فتح تھی۔ بالکل، ایک حاکم کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ وہ اپنی ہی برائی سنے اور چپ رہے۔ دیکھیں، حکمت یہی تھی کہ اس وقت اس عورت کو ایک حاکم کی ضرورت نہیں تھی، اسے ایک ہمدرد کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ اگر وہ اپنی شناخت ظاہر کر دیتے تو وہ عورت شاید ڈر جاتی یا اپنی بات ہی پوری نہ کر پاتی۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ اپنی شناخت چھپا کر انہوں نے اسے موقع دیا کہ وہ اپنی پوری تکلیف بیان کرے۔ وہ مشکیزہ گھر پہنچا کر واپس آ گئے، لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو پوری رات بے چین رہے۔ جی، اور اگلی صبح وہ ایک ٹوکری میں آٹا، گوشت، کھجوریں، یہ سب لے کر خود اس کے گھر پہنچے۔ خود؟ اور جب ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ میں ٹوکری اٹھا لیتا ہوں تو انہوں نے منع کر دیا۔ اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر گھر پہنچ کر جو منظر ہے وہ تو اور بھی کمال کا ہے۔ وہ دستک دیتے ہیں۔ عورت پوچھتی ہے کون؟ تو کہتے ہیں، میں وہی ہوں جو کل تمہارا مشکیزہ لایا تھا، آج بچوں کے لیے کچھ کھانا لایا ہوں۔ پھر وہ اس عورت سے کہتے ہیں کہ یا تو میں روٹی پکا دیتا ہوں یا بچوں کو سنبھال لیتا ہوں۔ اور عورت کہتی ہے کہ میں روٹی خود پکا لوں گی، آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ اور پھر خلیفہ وقت امیر المؤمنین زمین پر بیٹھ کر ان یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انہیں ہنسائے ہیں، ان کے منہ میں لقمے ڈال رہے ہیں۔ یہی تو قیادت کا اصل مفہوم ہے۔ قیادت کوئی عہدہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ اور جب پڑوسن نے انہیں پہچان لیا اور اس عورت کو بتایا تو وہ عورت تو شرمندگی سے بھاگ کر معافی مانگنے لگی۔ لیکن امام کا جواب سنیے، جو ہر لیڈر کے لیے ایک سبق ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ میرا فرض تھا کہ میں تمہاری خبر گیری کرتا۔ یہ خیرات نو تھی، یہ فرض شناسی تھی۔ یہ احساس تھا کہ ریاست کا ہر فرد حاکم کی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ انکساری صرف ذاتی سطح پر نہیں کی، یہ ان کے انصاف اور سماجی رویے کی بنیاد تھی۔ صحیح۔
وہ سمجھتے تھے کہ انصاف تب تک نہیں ہو سکتا جب تک حاکم خود کو عوام جیسا نہ سمجھے۔ اسی اصول کی ایک اور مثال مہمان نوازی والے قصے میں ملتی ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ امام کے گھر کھانے پر آیا۔ اور اس زمانے میں خلیفے کے گھر دعوت کا مطلب تو بہت بڑا اعزاز تھا۔ ظاہر ہے وہ لڑکا یقیناً سوچ رہا ہوگا کہ کیسا عالی شان محل ہوگا، کیسے کھانے ہوں گے، لیکن اس نے دیکھا کہ گھر تو بہت ہی سادہ اور صاف ستھرا ہے۔ کھانا بھی سادہ تھا۔ جی، لیکن اصل سبق تو کھانے کے بعد شروع ہوا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ مہمانوں کے ہاتھ دھلائے جاتے تھے، اور سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ امام علی خود لوٹا اور تسلا لے کر اس شخص کے ہاتھ دھلوانے آگے بڑھے۔ وہ تو گھبرا گیا ہوگا۔ بالکل، اس نے انکار کیا کہ میں اپنے امام سے ہی خدمت کیسے لے سکتا ہوں، لیکن امام نے مسکرا کر اصرار کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا، کیوں نہیں، کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ ایک بھائی کو اپنے بھائی کی خدمت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس ایک جملے نے حاکم اور رعایا کا فرق ہی مٹا دیا، اور پھر جو انہوں نے کیا وہ اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے محمد کو حکم دیا کہ وہ مہمان کے بیٹے کے ہاتھ دھلوائیں۔ اچھا، اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ کہا، اگر یہ لڑکا اکیلا مہمان ہوتا تو میں خود اس کے ہاتھ دھلواتا، لیکن جب باپ اور بیٹا ساتھ ہوں تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ باپ کی عزت بیٹے سے زیادہ کی جائے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک ہی عمل میں کتنے سبق ہیں، برابری کا سبق بھی، خدمت کا بھی، اور پھر رشتوں کے احترام کا سبق بھی۔ ہر شخص کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ اور یہی عزت نفس کا خیال تھا جو انہیں کسی بھی قسم کی خوشامد سے دور رکھتا تھا۔ جی، وہ واقعہ بھی ہے کہ وہ اپنے اونٹ پر سوار جا رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے احترام میں ان کے پیچھے پیدل چلنے لگے۔ آج کل تو یہ پروٹوکول کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن امام نے انہیں فوراً روک دیا اور پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہمارا احترام ہے تو امام نے ناخوشی کا اظہار کیا۔ جی، اور فرمایا، ایسا مت کرو، یہ پیدل چلنے والے کے لیے ذلت کا باعث ہے اور سوار کے دل میں تکبر پیدا کرتا ہے، یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو خوشامدی کلچر پر ایک کاری ضرب تھی۔ جی بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈر کے طور پر وہ ذاتی خدمت اور انکساری کو کتنا اہم سمجھتے تھے۔ لیکن یہ رویہ صرف غریبوں کی مدد تک نہیں تھا، یہ ان کے انصاف کے انداز میں بھی جھلکتا تھا، خاص طور پر جب کسی کمزور کی عزت نفس داؤ پر لگی ہو۔ بالکل، اور اس کی بہترین مثال وہ بازار میں رونے والی لڑکی کا قصہ ہے۔ جی، امام نے ایک لڑکی کو روتے دیکھا، وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ دکاندار نے اسے خراب کھجوریں دے دی ہیں، اور اب وہ واپس لینے سے انکار کر رہا ہے اور اسے اپنے مالک کا ڈر ہے۔ امام دکاندار کے پاس گئے اور بہت نرمی سے کہا، اس بچی کے پیسے واپس کر دو۔ دکاندار نے غصے میں آ کر انکار کر دیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ امام نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گئے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ معاشرہ خود کیسے رد عمل دیتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک پڑوسی دکاندار بھاگا ہوا آیا۔ جی، اور اس نے دوسرے دکاندار سے کہا، تمہیں معلوم ہے تم نے کس سے انکار کیا ہے؟ وہ امیر المؤمنین علی تھے۔ یہ سنتے ہی اس دکاندار کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً پیسے واپس کرتا ہے اور امام سے معافی مانگنے آتا ہے، لیکن امام کا آخری جملہ سنیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ اپنی دکان پر آنے والوں کا خیال رکھو گے، اتنے لالچی مت بنو۔ مقصد سزا دینا نہیں تھا، بلکہ ایک اصول قائم کرنا تھا کہ تجارت میں انصاف اور کمزور کا خیال رکھنا اولین ترجیح ہے۔ جی، انصاف کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مدد ایسی کی جائے کہ لینے والے کی عزت نفس پر حرف نہ آئے۔ یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور اس معاملے میں امام علی کا فلسفہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے بازار سے بہترین کھجوریں خریدی اور اپنے ایک ساتھی کو دیں کہ یہ فلاں شخص کے گھر پہنچا دو، لیکن اسے بتانا نہیں کہ کس نے بھیجی ہیں۔ اس ساتھی نے حیرت سے پوچھا، یا امیر المومنین، اس نے تو آپ سے کبھی کچھ مانگا بھی نہیں، پھر آپ اسے یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ مدد تب کرنی چاہیے جب کوئی مانگے، اور امام کا جواب جو ہے وہ مدد کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے فرمایا، میں اس کے مانگنے کا انتظار کیوں کروں؟ اگر میں اس کے مانگنے کے بعد اسے کچھ دوں گا تو در حقیقت میں نے اسے کچھ نہیں دیا، بلکہ میں نے صرف اس کی وہ عزت نفس لوٹائی ہے جو اس نے مجھ سے مانگ کر کھو دی۔ بہتر یہی ہے کہ بغیر مانگے دیا جائے۔ یہ تو خیرات اور سوشل سیکیورٹی کے پورے ماڈرن تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ بالکل،
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بنائی ہوئی اکثر چیریٹیز جہاں لوگوں کو لائنوں میں لگ کر مدد لینی پڑتی ہے وہ انجانے میں انسان کی عزت نفس کو مجروح کر رہی ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ امام کے اس قول کی روح یہی ہے کہ حقیقی مدد وہ ہے جو انسان کی خودداری کو محفوظ رکھے۔ کسی کی ضرورت کو اس کے اظہار سے پہلے سمجھ لینا اور اسے پورا کر دینا، یہی اصل ہمدردی ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف فرد کی نہیں بلکہ ریاست کی بھی ہے، جیسا کہ ہمیں اس بوڑھے عیسائی شخص کے قصے سے معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، وہ قصہ تو ایک فلاحی ریاست کا پورا آئین بیان کر دیتا ہے۔ امام نے ایک بوڑھے نابینا عیسائی کو بازار میں بھیک مانگتے دیکھا تو بہت دکھی ہوئے، اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس حال میں کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جوانی میں یہ بہت محنتی تھا لیکن اب بوڑھا اور نابینا ہو گیا ہے تو بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ یہ سن کر امام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کمال ہے، جب تک اس میں طاقت تھی تم لوگوں نے اس سے کام لیا، اور جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو گیا تو اسے بے سہارا چھوڑ دیا۔ انہوں نے فوراً بیت المال یعنی ریاست کے خزانے سے اس شخص کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا حکم دیا، اور یہ واضح کیا کہ یہ خیرات نہیں، یہ اس کا حق ہے۔ جی، یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی نظر میں ریاست کی ذمہ داری ہر شہری کی دیکھ بھال کرنا ہے، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، خاص طور پر جب وہ خود اپنی مدد نہ کر سکے۔ بالکل۔ یہ سماجی ذمہ داری کا اصول صرف دوسروں کے لیے نہیں تھا، ان کی اپنی زندگی میں بھی نظر آتا تھا۔ ان کی ذاتی زندگی قناعت اور مساوات کی بہترین مثال تھی۔ وہ 2 قمیض والا قصہ مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتا ہے۔ جی، وہ اپنے خادم قمبر کے ساتھ بازار گئے اور 2 قمیضیں خریدیں، ایک 3 درہم کی اور ایک 2 درہم کی۔ اور جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے مہنگی والی یعنی 3 درہم کی قمیض اپنے خادم قمبر کو دے دی۔ قمبر نے یقیناً انکار کیا ہوگا کہ بہتر چیز تو آقا کو پہننی چاہیے۔ بالکل، قمبر نے کہا، نہیں میرے آقا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ منبر پر جاتے ہیں، بہتر قمیض آپ کو پہننی چاہیے، میں تو ایک خادم ہوں۔ اور امام کا جواب آقا اور غلام کے تمام تصورات کو توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں قمبر، تم جوان ہو اور جوانی پر اچھی چیزیں زیادہ سچتی ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ مساوات کا ایک عملی اعلان تھا کہ ان کی نظر میں ان کے خادم کی خوشی ان کی اپنی ذات سے زیادہ اہم تھی۔ اور اسی طرح قناعت کا سبق ہمیں قصاب والے قصے سے ملتا ہے۔ اور اصرار کیا کہ آپ یہ خرید لیں۔ امام نے کہا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ قصاب نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ بعد میں دے دیجیے گا، مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ آج کے دور میں تو یہ ایک عام سی بات ہے، ادھار لے لینا۔ لیکن امام نے انکار کر دیا۔ ان کا جواب ذاتی نظم و ضبط کی ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے کہا، میں اپنے نفس سے کہوں گا کہ وہ انتظار کرے، جب میرے پاس پیسے ہوں گے تب میں گوشت خریدوں گا۔ یہ خواہشات پر قابو پانے کا درس ہے۔ اور یہ اصول صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں تھے، جب عوام کے وسائل کی تقسیم کا معاملہ آتا تب بھی ان کی ترجیحات بالکل واضح تھیں۔ جی، وہ ہمدان سے انجیر اور شہد کے تحفے آئے اور لوگ اپنا حصہ لینے کے لیے جمع ہو گئے، لیکن امام نے سب سے پہلے شہر کے تمام یتیم بچوں کو بلایا۔ وہ خود ان کے ساتھ زمین پر بیٹھے اور اپنے ہاتھوں سے انہیں انجیر اور شہد کھلایا، یہاں تک کہ بچے سیر ہو گئے۔ جب وہ کھا چکے تب باقی مال بڑوں میں برابر تقسیم کیا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ بچوں کو ترجیح کیوں دی تو انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا، ایک امام ان تمام یتیم بچوں کا باپ ہوتا ہے جن کا کوئی سرپرست نہ ہو، اور ایک باپ سب سے پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ حکمران کے کردار کو ایک ڈسٹریبیوٹر سے بڑھ کر ایک شفیق باپ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اور آج کی گفتگو کے لیے آخری قصہ جو بہت سادہ ہے لیکن انسانی تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، امام ایک شخص کے ساتھ سفر کر رہے تھے جسے وہ جانتے نہیں تھے۔ جب ان کے شہر کوفہ کا راستہ آیا تو وہ اپنے راستے پر مڑنے کی بجائے اس شخص کے ساتھ اس کے گاؤں کی طرف چند قدم اور چلے۔ وہ شخص حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ اپنا راستہ چھوڑ کر میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ امام نے جواب دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر کے ساتھ سے بھی ایک دوسرے پر حق قائم ہو جاتا ہے۔ تمہارا مجھ پر یہ حق تھا کہ میں تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ چند قدم چلوں۔ اس شخص پر اس اخلاق کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس نے بعد میں پوچھا کہ وہ کون تھے، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ امیر المؤمنین علی تھے تو وہ ان کے کردار کا گرویدہ ہو گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہی ہیں جو بڑے بڑے دل جیت لیتے ہیں۔ تو ان تمام قصوں کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو چند اہم موضوعات ابھرتے ہیں۔ بغیر نمائش کی خدمت،
ऐसा इंसाफ जो दूसरों की इज्जत नफ्स की हिफाजत करे। क़यादत में इंतहाई इनकिसारी और माशरे के कमज़ोर तरीन लोगों के लिए गहरी हमदर्दी। बिल्कुल, ये सिर्फ तारीखी कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये उन उसूलों की अमली मिसालें हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। खिदमत, इंसाफ, इनकिसारी। जी, ये बताते हैं कि अमल में ईमान कैसा नजर आता है। ये नजरियात से बढ़कर किरदार की तामीर का पैगाम है। अब मुझे समझ आया कि आने वाली निशस्तों में हर कहानी को अलग से तफसील से बयान करना क्यों जरूरी है। जी, इसी तरह हर कहानी के परत खोलना ही हमारा मकसद होगा। जी, और इस तरह के अज़बाक और बसीरतें इतनी कीमती हैं कि उन्हें सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, इस इल्म की रोशनी को फैलना चाहिए। जरूर। अगर ये बातें किसी को अहम लगती हैं तो उन्हें दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करनी चाहिए। ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो हमारी बस यही गुजारिश है कि अगर आपको इस गुफ्तगू से कोई नई सोच मिली हो तो उसे अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। जी, इल्म बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। अब जाता हुए सबके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ। जरूर। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी सादा नजर आने वाली कहानियां हैं जिनमें शायद ऐसे ही गहरे असबाक छुपे हों, बस उन्हें गौर से देखने की जरूरत है।